تم روکو گی؟ عمران نے سرد لہجے میں بولا۔ نہیں، مگر ڈیڈی کا فیصلہ آپ کو ایسا نہیں کرنے دے گا۔ کیا مطلب؟ عمران گھرایا۔ آپ بھی سن لیجیے، نائلہ عرشی نے کہا، اور آگے بڑھ کر خوابگاہ میں گھسی اور چند لمحے بعد ایک ٹیپ ریکارڈر لیے باہر نکل آئی۔ ٹیپ ریکارڈر اس نے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی میز پر رکھ کر اسے آن کر دیا۔ فوراً ہی ٹیپ ریکارڈر سے رحمان صاحب کی سرد آواز ابھرنے لگی۔ وہ کہہ رہے تھے، عمران، نئی زندگی مبارک ہو۔ اب تم اس وقت تک یہاں رہو گے جب تک تمہاری ماں کی پوتا کھلانے کی خواہش پوری نہیں ہو جاتی۔ یہاں تمہیں ہر چیز مہیا کی جائے گی، کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی، مگر اس کے ساتھ ہی تمہیں چند باتوں کا پورا خیال رکھنا ہوگا۔ تم نائلہ عرشی بیٹی کو طلاق یا کوئی اور تکلیف نہیں دو گے، نہ مار پیٹ کرو گے، یہاں سے فرار کے لیے اسے یرغمال نہیں بناؤ گے۔ جس قدر جلد ممکن ہوگا اپنی ماں کے ارمان پورے کرو گے تاکہ آزادی پا سکو۔ تہانہ بہت مضبوط اور محفوظ ہے، مگر تمہاری شیطانی ذہانت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اسی لیے تم فرار ہونے کی ذرا برابر بھی کوشش نہیں کرو گے۔ یاد رکھو، ان میں سے کسی بات کی خلاف ورزی کی صورت میں ثریا اور تمہاری ماں کو گولی مارنے کے بعد اپنے آپ کو بھی ختم کر لوں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اسے تمہیں پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ نئی زندگی گزارو اور خوش رہ کر دوسروں کو خوش کرنا سیکھو۔ میری، تمہاری ماں اور بہن کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ٹیپ خاموش ہو گیا تھا اور عمران، اسے ایسا لگا تھا کہ جیسے اس کے وجود کو دہکتے ہوئے انگاروں پر رکھ دیا گیا ہو۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ نکاح کے بعد وہ مناسب وقت پر نائلہ عرشی کو طلاق دے کر چھٹکارا پا لے گا، مگر اب وہ بری طرح بے بس تھا۔ اس سے ایک چیز چھین لی گئی تھی اور اس کے پاس اپنے ماتحتوں سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ورنہ وہ یہاں سے فرار کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا، مگر اب وہ بے بس تھا، کسی بے ضرر کیچوے کی طرح۔ رحمان صاحب کی دھمکی نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے تھے، وہ بالوں بے پر کا ہو گیا تھا۔ تہانے میں فون بھی موجود تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا رابطہ صرف کوٹھی تک ہی ہوگا، اسے فون سے وہ کوٹھی سے باہر کال نہیں کر سکے گا۔ پھر اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے سر پر 2 ہتھڑ چلایا تھا، لیکن پھر چونک پڑا، وہ حنائی ہاتھوں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولیں، 2 حسین اور غزالی آنکھیں بڑی چاہت سے اسے دیکھ رہی تھیں، مگر عمران، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی آزادی چھیننے والی ان دونوں آنکھوں کو وہ پھوڑ ڈالے، جس چہرے کو نوچ کر اتنا بھیانک ڈال دے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، مگر رحمان صاحب کی دھمکی کے آگے وہ بے بس تھا۔ وہ ماں، باپ اور بہن کی موت کبھی نہیں چاہ سکتا تھا۔ اس نے نائلہ کے ہاتھ جھٹکے اور اوپر جا کر کھڑا ہو گیا، پھر وہ ٹہلتا رہا اور دیوار گیر کھڑی کی سوئیاں تیزی سے آگے بڑھتی رہیں۔ پھر جیسے ہی کلاک نے 9 بجائے اور وہ نائلہ عرشی دونوں ہی چونک پڑے تھے، کمرے میں ہلکی سرسراہٹ کی آواز ابھری تھی، پھر سامنے کی ایک دیوار سرکتی چلی گئی اور 2 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا خلا نمودار ہو گیا۔ پھر اس خلا میں اوپر سے کوئی چیز آ کر رکی۔ یہ لفٹ کی طرز کا باکس سا تھا اور اس میں ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ ٹرے میں کھانے پینے کی بتیری چیزیں تھیں۔ نائلہ آگے بڑھی، ٹرے اٹھا کر میز پر رکھ دی، فوراً ہی باکس واپس چلا گیا۔ 4 منٹ بعد وہ پھر موجود تھا، اس پر دودھ کا جگ، مٹھائی اور تحفوں کے ڈبے اس میں موجود تھے۔ عمران سر پکڑ کر صوفے پر گر پڑا۔ اس کا ایک اور منصوبہ رحمان صاحب کی ذہانت نے رد عمل آنے سے پہلے ہی ناکام کر ڈالا تھا، ورنہ وہ سوچ رہا تھا کہ جب کوئی کھانا وغیرہ لے کر آئے گا تو وہ اس پر قابو پا لے گا اور پھر اس کے بیس میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ ممکن تھا کہ وہ کامیاب رہتا، مگر یہ منصوبہ سوچنے کی حد میں ہی ناکام ہو گیا تھا۔ کیا وہی سب کچھ کرنا ہوگا جو اماں بھی چاہتی تھیں؟ عمران نے سوچا اور اسی سوچ کے ساتھ ہی اس کے جسم میں چنگاریاں سی اڑنے لگیں، شعلے سے بھڑکنے لگے تھے۔ اگر رحمان صاحب کی دھمکی نہ ہوتی تو وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھا رہ گیا، بے بس سا، بے مجبور سا۔ 1 ماہ گزر گیا، وہ قیدیوں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ ان 3 ماہ میں اس نے ہر ممکن طریقے سے تہانے سے بھاگ نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ جس راستے سے وہ اندر آئے تھے اسے کھولنے کا میکینزم اوپر تھا، اندر سے اسے کسی طرح کھولا نہیں جا سکتا تھا۔ اس 1 ماہ میں عمران نے کئی مرتبہ یہ محسوس کیا تھا کہ دوپہر کے وقت ان کو بے ہوش کیا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ اسے ذہن اور حلق میں کسی گیس کے ذائقے کی موجودگی سے ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ان کی بے ہوشی کے دوران نائلہ عرشی کی دیکھ بھال کی گئی ہوگی، اس کا چیک اپ کیا گیا ہوگا، یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ نائلہ کو جلاہٹ میں مار پیٹ تو نہیں رہا، اور یہ کہ نائلہ عرشی کس حد تک اسے اپنانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اور اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ عمران بے بس تو ہو ہی گیا تھا، پھر اسے ماں باپ کی خواہشوں کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ وہ آنکھ بند کر کے بقول خود آتش نمرود میں کود پڑا تھا، اپنے آپ کو شعلوں میں جھلسا لیا تھا، آگ کے سمندر سے گزر گیا تھا۔ وہ جلتا رہا، سلگتا رہا، اور گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ اس کے غصے کی آگ بھی بھڑکتی رہی اور تیز ہوتی رہی۔ کئی دن تیزی سے گزرے، یہ عمران کو محسوس نہ ہوا۔
ہوا بھی تو غصے اور بے بسی کی آگ نے اسے جھلسا دیا۔ اس کے جذبات، اس کی خودداری اور اس کا وقار مجروح ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ اتنا با اختیار ہوتے ہوئے اس وقت وہ کتنا بے بس ہے۔ کون یقین کرے گا کہ X2 جس سے ساری دنیا کے جاسوس لرزتے اور کانپتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، وہ اس طرح بے بس ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن ہزار کوششوں کے باوجود وہ اس تہھانے سے باہر نہیں نکل سکا تھا۔ کوئی کوشش تو اس وقت بار آور ہو جاتی نا، جبکہ اس کی اور عرشی کے علاوہ کوئی بھی تہھانے میں آتا جاتا، لیکن وہاں تو ہر کام اس لفٹ نما باکس سے ہو رہا تھا جس سے کھانا اور ضرورت کی دوسری چیزیں آتی تھیں۔ کئی مرتبہ عمران نے دن کے ایک پہر کی نگرانی کی تھی، ہوا سونگھی تھی تاکہ جیسے ہی گیس تہھانوں میں بھرتی شروع ہو کر وہ حبس دم کر لے، مگر اسے ناکامی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو جس گیس سے بے ہوش کیا جاتا تھا وہ بے رنگ اور بے ذائقہ تھی، لہٰذا وہ کئی مرتبہ بے ہوشی کے ادوار سے گزرا تھا۔ پھر وہ صبح اس کے لیے بڑی حیران کن، بڑی خوش رنگ اور بہار جیسی تھی کہ اس کی آنکھ تہھانے والی خوابگاہ میں نہیں کھلی تھی بلکہ کوٹھی میں اوپر اس کی پرانی خوابگاہ میں کھلی تھی۔ چند لمحے اسے یقین ہی نہیں آیا، پھر وہ اچھل کر کھڑا رہ گیا۔ کمرے میں نائلہ عرشی نہیں تھی۔ وہ دروازے کی طرف جھپٹا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ مقفل نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ فوراً راہ فرار اختیار کرے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ساکت رہ گیا، اور خوابگاہ میں اس کی موجودگی اور دروازوں کا کھلا ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ اماں بی کے ارمان پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے، رحمان صاحب کی ضد پوری ہو گئی ہے۔ یہ بات نہ ہوتی تو وہ اوپر اپنے کمرے میں موجود نہ ہوتا، اور کمرے کے دروازے غیر مقفل ہونے لہٰذا اس کا راہ فرار اختیار کرنا دیوانگی ہوتا۔ ان سب باتوں کا مطلب یہی تھا کہ اس پر سے پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، اور ایسی صورت میں وہ آرام سے یہاں سے نکل سکتا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ واپس آیا تو کمرے میں مسحری پر اس کا سوٹ موجود تھا، اور میز پر ناشتہ بھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناشتے کے دوران وہ حساب لگانے لگا کہ کتنا وقت بے ہوشی میں گزرا۔ کل 3 کے بعد وہ اچانک اونگ گیا تھا، اور اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی تھی، گویا وہ 20-21 گھنٹے بے ہوش رہا تھا۔ ناشتہ ختم کر کے وہ کمرے سے نکل آیا۔ پورچ میں پہنچنے تک اس کی کسی سے مٹ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سامنے ہی کھڑی ہوئی رحمان صاحب کی گاڑی سنبھالی اور کوٹھی سے نکل آیا۔ 5 ماہ بعد اسے رہائی نصیب ہوئی تھی۔ ساری دنیا اسے نئی اور نرالی لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی غصے اور بے بسی سے اس کا خون کھول رہا تھا، رواں رواں جل رہا تھا، اور وہ بے بس تھا کسی ایسے شیر کی طرح جسے پنجرے میں بند کر کے شکار سامنے کھڑا کر دیا ہو۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ ابھی وہ نصف میل دور ہی کوٹھی سے آیا ہوگا کہ ایک کار نے اس کار کو روک لیا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ اسے روکنے والی کار سے جوزف اور صدیقی اس کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ وہ گاڑی سے اتر آیا۔ آئیے عمران صاحب، صدیقی نے جلدی سے سلام کر کے اس سے لپٹنے اور معانقہ کرنے کے بعد اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آؤ باس، جوزف نے بھی کہا، مگر اس کے لہجے میں گرم جوشی نہیں تھی، ایک عجیب سی اداسی اور بیگانگی تھی۔ چلو، میں خود اس گاڑی کو چھوڑنا چاہتا تھا، عمران نے کہا اور ایک سپاہی کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یس سر، وہ ٹریفک کا سپاہی تھا اور شاید عمران کو جانتا تھا کیونکہ اس نے قریب آ کر اسے سلیوٹ کیا تھا۔ مجھے جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ عمران صاحب ہیں، سپاہی نے کہا۔ گڈ، یہ گاڑی کیپٹن فیاض کو پہنچانی ہے۔ جی بہت بہتر، سپاہی نے ادب سے کہا۔ آؤ، عمران نے صدیقی اور جوزف سے کہا اور کار میں جا بیٹھا۔ 15 منٹ بعد وہ ایک ایسی عمارت میں کھڑے تھے جس کے بارے میں عمران پہلے سے کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ صدیقی کی طرف مڑا۔ یہ کون سی عمارت ہے؟ اس نے صدیقی سے پوچھا۔ فی الحال عارضی طور پر حاصل کی گئی ہے، صدیقی نے کہا۔ کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ X2 کا حکم، صدیقی نے کہا۔ ویسے یہاں تک ہمارا تعاقب کیا گیا ہے۔ عمران نے سر ہلا دیا۔ آئیے، صدیقی نے کہا، اور وہ عمارت کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا اور رکے بغیر عقبی حصے میں نکل آئے۔ یہاں درختوں اور پودوں کی بہتات تھی، مگر خود رو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان پودوں نے عرصے دراز سے کسی مالک کی شکل نہ دیکھی ہو۔ گھاس 4-4 فٹ تک لمبی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ دانش مندر، صدیقی نے کہا، اور وہ 4 دیواری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہاں کوڑے کے ڈھیر کے عقب میں 4 دیواری میں ایک چھوٹا سا دروازہ، وہ اس سے گزر کر دوسری جانب پہنچے۔ یہاں ایک اور گاڑی موجود تھی، یہ اسٹیشن ویگن تھی۔ وہ اس میں سوار ہو گئے۔ 15 منٹ کے سفر کے بعد وہ دانش منزل میں تھے۔ برآمدے میں بلیک زیرو اس کا منتظر تھا۔ وہ دوڑ کر عمران سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ عمران سے لپٹ کر سسکیاں لے رہا تھا۔ بس سب کچھ یہاں ہی ختم کر دو گے؟ عمران نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ آئیے، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور وہ سٹنگ روم میں چلے آئے۔ جوزف اور صدیقی اس کے ہمراہ تھے۔ جوزف، تم اور صدیقی گیسٹ روم میں ٹھہرو گے، یہ بلیک زیرو نے کہا۔ وہ سب مازوائد جوزف کے طاہر کو ایک ٹیکنیشین اور دانش مندر اور سائیکو مینشن کے منظم کی حیثیت سے جانتے پہچانتے تھے۔ صرف جوزف ہی وہ تیسرا فرد تھا جو طاہر کی اصل شخصیت اور اس کے کردار سے آگاہ تھا۔ جی بہت بہتر، صدیقی نے کہا، اور وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ ہاں عمران صاحب، اب بتائیں آپ پر کیا بیتی ان دونوں کے چلے جانے کے بعد؟ بلیک زیرو نے عمران سے پوچھا۔ میری تلاش کی تھی تم نے؟ عمران نے پوچھا۔ ہر لمحہ رحمان صاحب کی کوٹھی پر نگرانی رہتی تھی، بلیک زیرو نے کہا، اور جیسے ہی آپ آج وہاں سے نکلے مجھے خبر ہو گئی تھی۔ تم نے کوٹھی پر دھاوا کیوں نہیں بول دیا تھا؟
ہمیں آج سے پہلے یقین نہیں تھا کہ آپ کوٹھی میں ہی قید رکھے گئے ہیں، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ عمران نے پوچھا۔ لمبی کہانی ہے، بلیک زیرو نے کہا، تم اسے شارٹ کر کے سناؤ، عمران نے کہا۔ جب ہمیں آپ کے نکاح کی اطلاع ملی تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو کسی طور پر کوٹھی سے اڑا لائیں، مگر رحمان صاحب نے دور دور تک نگرانی قائم کر رکھی تھی اور پہرا اتنا سخت تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ جولیا اور صفدر تو پکڑ لیے گئے تھے۔ وہ کیسے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ لوگ میک اپ کر کے کوٹھی میں داخل ہوئے تھے بغیر کارڈ کے، عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، پہلے 2 مہمانوں کو اغوا کیا گیا تھا، پھر میک اپ کر کے انہی کے دعوت ناموں پر کوٹھی میں داخل ہوئے اور پکڑے گئے۔ غالباً وہ پہچان لیے گئے ہوں گے کہ کارڈ کسی اور کے نام جاری کیے گئے ہیں، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، بلکہ وہاں 4 عدد اینٹی میک اپ کیمرے تھے، ان کی کوٹھی میں کامیاب داخلے کے 15 منٹ بعد وہ پکڑ لیے گئے تھے اور ان کی اصلی چہرے والی تصویریں سامنے آ گئی تھیں۔ رحمان صاحب دونوں کو پہچانتے ہیں، اسی لیے ان کو چھوڑ دیا گیا اور سر سلطان سے ان کی شکایت کر دی گئی تھی۔ کیا سر سلطان نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا؟ بہت کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر جب رحمان صاحب نے سریا اور اماں بی کو مار کر خودکشی کر لینے کی دھمکی دی تو وہ چپ ہو گئے تھے۔ عمران دانت پیس کر بولا۔ اس کے ذہن میں لاوا سا کھول رہا تھا اور وہ اپنی ہی بوٹیاں نوچنے لگا۔ اس کی انا کچلی گئی تھی، اس کی شخصیت کو مسخ کر دیا گیا تھا۔ محض ماں باپ کی خوشی کے لیے، اس کے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے وہ دیوانوں کی سی حرکتیں کرنے لگا۔ عمران صاحب، بلیک زیرو نے عمران کو بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا، مگر وہ غصے کی انتہا پر تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں بوٹیاں نوچوں گا، عمران دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر دانش منزل کے سب آدمی اندر آ گئے تھے۔ پھر صدیقی اور جوزف بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے۔ ان سب نے مل کر بڑی مشکل سے عمران کو سنبھالا تھا، پھر اسے نیند کا انجیکشن لگا کر سلا دیا گیا۔ عمران کو سنبھلتے سنبھلتے 6-7 ماہ لگ گئے تھے۔ پہلے اس کی ذہنی نوعیت اعتدال پر آئی تھی، پھر اس کی بگڑی ہوئی صحت ٹھیک ہوئی، اور جب وہ مکمل طور پر عمران کی جون میں آیا تو 7 ماہ اور قید کی مدت کو 11 ماہ گزر چکے تھے۔ اب وہ پوری طرح سے پہلے والا عمران تھا۔ گزرے ہوئے واقعات کی لمحاتی جھلک بھی اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ اب وہ پھر احمق اعظم علی عمران گورد عصفوری تھا، ان کا اپنا عمران، ان کا باس X2 سیکرٹ سروس کا انجانا سربراہ۔ آج میں بہت خوش ہوں جناب، بلیک زیرو کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ دانش منزل کے سٹنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے یا کسی لاٹری میں VCR پلاس رنگین ٹی وی نکل آیا ہے؟ آپ کی صحت ان چیزوں سے بڑھ کر ہے جناب۔ اچھا، عمران نے اچھا کو کھینچ کر کہا۔ جی ہاں، آپ کی قید اور بیماری کے دن ہم سب پر ایک عذاب بن کر گزرے ہیں، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران ہنس پڑا۔ میری حالت پر کس کس کو افسوس ہوا ہے؟ سبھی کو ہوا ہے، خاص طور پر جولیا اور صفدر تو بجھ کر رہ گئے ہیں۔ اچھا، عمران نے کہا۔ جی ہاں، بلیک زیرو نے کہا، جولیا بہت متاثر ہوئی ہے۔ کس بات سے؟ آپ کی شادی کی خبر سے۔ کس کس کو شادی کی خبر ہوئی ہے؟ صرف چند لوگوں کو، بلیک زیرو نے کہا، ورنہ آپ کی شادی کی خبر کو رحمان صاحب نے بڑی سختی سے دبا دیا ہے۔ جولیا کیا کہتی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ 2 مرتبہ X2 کو استعفیٰ پیش کر چکی ہے۔ کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ واپس سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی ہے۔ وجہ؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ خود کو اب سیکرٹ سروس کے لیے فٹ نہیں پاتی۔ تم نے کیا کہا؟ عمران نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ ٹال دیا، مگر وہ استعفیٰ دینے پر بازد ہے۔ عمران نے ہنکار بھرا۔ اور صفدر؟ اس کا کہنا ہے کہ اگر ملک اور قوم کا مفاد سیکرٹ سروس سے وابستہ نہ ہوتا تو وہ کبھی کا استعفیٰ دے کر گاؤں چلا گیا ہوتا۔ دوسرے ممبروں کی کیا رائے ہے؟ کم و بیش سب کی یہی رائے ہے۔ اور تنویر؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ تنویر بھی صفدر سے کہیں بڑھ چڑھ کر آپ کے لیے فکر مند تھا اور وہ جولیا کو تسلیاں بھی دیتا رہا ہے۔ واقعی؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ یہاں تک کہتا رہا ہے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، لہٰذا جولیا کو اس شادی سے بددل نہ ہونا چاہیے۔ ہاں، تم نے بتایا تھا کہ تمہیں یقین نہیں تھا کہ میں کوٹھی میں ہی قید ہوں، اس کی کیا وجہ تھی؟ عمران نے پوچھا۔ شادی والے دن نکاح کے بعد دلہا دلہن کو ایک گاڑی میں پولیس کی حفاظت میں شہر سے باہر ایک ویران ہاؤس لے جایا گیا تھا۔ یعنی مجھے اور نائلہ عرشی کو؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، اور اس فارم ہاؤس سے نصف مربع میل کے ایریے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پولیس اور سادہ لباس والوں کا پہرا تھا۔ آگے کہو، عمران نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس ویران فارم ہاؤس کی عمارت پر ایک ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ آپ کے ماتحتوں کو وہ اس وقت نظر آیا جب آپ کو لے کر وہ پرواز کرنے لگا تھا، پھر پتہ نہیں چلا کہ وہ آپ کو کہاں لے کر گئے تھے، پھر کوٹھی کی نگرانی کیوں کی جا رہی تھی؟ اس خیال سے کہ شاید وہ سب دھوکہ ہو، بلیک زیرو نے کہا، اور آپ کو کوٹھی میں ہی روک کر ڈمی دلہا دلہن روانہ کیے گئے ہوں۔ تمہارا خیال صحیح ہے، عمران نے کہا۔ نکاح ہوتے ہی ہم دونوں کو تہھانے میں پہنچا دیا گیا تھا اور وہاں سے اس دن چھٹکارا ملا تھا جس دن میں تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ کیا سمجھے تم؟ پوری طرح سمجھ گیا، بلیک زیرو نے کہا۔ رحمان صاحب نے ہمیں واقعی ڈاج دینے کے لیے بڑی لمبی اور جامع پلاننگ کی تھی۔ اگر تمہیں یہ یقین ہو جاتا کہ میں کوٹھی میں ہی ہوں، عمران نے کہا، تو تم اس سلسلے میں کیا کچھ کرتے؟ ہم کوٹھی پر دھاوا بول دیتے اور ہر قیمت پر آپ کو نکال لاتے، بلیک زیرو نے کہا، مگر بے یقینی کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے۔
گڈ عمران نے کہا ہاں 7 ماہ کی خبریں سناؤ، کچھ لوگوں کو پھر X2 کا بخار چڑھا ہے، کیا مطلب؟ عمران چونکا 2 مرتبہ ہاور اور صدیقی کو اغوا کر کے X2 کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر عمران نے پوچھا وہ آزاد کیسے ہوئے؟ اغوا کرنے والوں نے پوچھ گچھ کے بعد خود ہی چھوڑ دیا، کون لوگ تھے وہ؟ عمران نے پوچھا پتہ نہیں، آج بھی نعمانی کو کال کر کے X2 کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ سیکرٹ سروس کے ممبروں کو ایک ایک کر کے مار ڈالا جائے گا، ورنہ وہ X2 کے بارے میں یقینی اطلاع دیں کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور سیکرٹ سروس کا ریکارڈ کہاں رکھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا کوئی سراغ ملا؟ جی نہیں، کوئی یقینی کلیو نہیں ملا، پرواہ مت کرو، میں دیکھ لوں گا، عمران گرایا۔ ویسے 6-7 متشبہ افراد کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں عمران نے پوچھا جی ہاں، ان پر شبہ ہے کہ وہ اغوا کرنے والے اور پوچھ گچھ کرنے والوں میں شامل تھے، اسی لیے جولیا، صفدر، نعمانی اور ہاور نگرانی کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں وہ؟ الفریڈ نائٹ کلب کے 4 ملازم ہیں وہ، اور کوئی ہاں خبر؟ عمران نے پوچھا کچھ لوگوں نے سیکرٹ سروس کے سارے ممبروں کو پکڑ پکڑ کر صرف آپ کے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی۔ بلیک زیرو نے کہا یہ دوسری پارٹی ہے کیا؟ جی ہاں، اور میرا خیال ہے یہ تھریسیا کے آدمی ہیں، اسی خیال کی وجہ؟ عمران نے پوچھا ان لوگوں نے بڑے دوستانہ انداز میں بات کی تھی اور آپ کے بارے میں پوچھا تھا اور دوستانہ انداز میں ہی رخصت کر دیا تھا؟ عمران نے سر ہلا دیا۔ ان کے اسی رویے سے مجھے شبہ ہے کہ وہ تھریسیا کے آدمی ہیں، ہو سکتا ہے تمہارا خیال صحیح ہو، یہ خیال اسی لیے آیا ہے کہ تھریسیا نے آپ کو دھمکی دی تھی، ٹھیک ہے؟ عمران نے کہا پھر وہ 2-3 گھنٹے تک اس مدت کے دوران ہونے والے کیسوں اور واقعات پر غور اور گفتگو کرتے رہے۔ بلیک زیرو نے اس دوران بڑی دانشمندی سے نہ صرف X2 کے ماتحتوں کو سنبھالا تھا بلکہ پیش آنے والے کیسوں کو بھی کامیابی سے نمٹا دیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میری غیر حاضری میں تم نے سب کچھ سنبھال لیا تھا، عمران نے کہا، اور اب مجھے اطمینان رہے گا کہ اگر میں کچھ دنوں کے لیے کہیں چلا جاؤں تو تم میرے ماتحتوں کو کسی قسم کی الجھن محسوس کیے بغیر سنبھال سکتے ہو۔ مجھے ہر لمحہ گھبراہٹ اور بس۔ عمران ہاتھ اٹھا کر بلیک زیرو کی بات کاٹ کر بولا گھبراہٹ کو خود اعتمادی سے بدل دو کالے صفر۔ اب تمہیں انگلی پکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی چھوٹے موٹے معاملات میں میری رہنمائی یا مشورے کی عزت افزائی ہے آپ کی۔ بلیک زیرو نے کہا جو لوگ الفریڈ نائٹ کلب کی نگرانی کر رہے ہیں ان کی کوئی رپورٹ ملی؟ فی الحال روز اول والی بات ہے جناب۔ میرا خیال یہ ہے کالے صفر کہ وہ لوگ X2 کو بے نقاب ہی نہیں کرنا چاہتے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ انکار اور بھی کوئی مقصد ہے؟ وہ کیا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ دیکھتے رہو، عمران نے کہا، آہستہ آہستہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ جوزف بھی بہت اداس ہے ان دنوں، رہنا بھی چاہیے، عمران نے کہا۔ تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ مجھے اپنا باپ کہتا ہے؟ جی ہاں، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ شادی کے بعد آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے، لہٰذا باس بھی اب کام سے گیا، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ بھی افریقہ جانے کے لیے کہہ رہا تھا؟ اچھا، عمران گرایا۔ بلانا اس ناہنجار کو، میں موجود ہوں باس۔ دروازے سے آواز آئی، پھر جوزف مولٹ گائے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایسے ہی تاثرات تھے جیسے ابھی ابھی کسی مردے کو دفن کر کے چلا آ رہا ہو یا کسی کی موت کی خبر سنانے والا ہو۔ تو ساری بات سن رہا تھا۔ عمران گرایا، مجبوری تھی باس، جوزف نے کہا۔ میں واپس افریقہ جانا چاہتا ہوں، میرا پاسپورٹ بنوا دیں اور ٹکٹ دلوا دیں۔ اچھا، عمران نے کہا، تو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے؟ ہاں باس، جوزف نے مردہ لہجے میں کہا۔ اپنا ارادہ بدل نہیں سکتے؟ نو باس، جوزف نے نفی میں سر ہلایا۔ آخر کیوں؟ عمران اس کے قریب پہنچ کر بولا۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے باس، اور شادی کے بعد آدمی کمزور ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے، لڑنے مرنے والا نہیں رہتا باس۔ اچھا، عمران نے گھرا کر کہا۔ ہاں باس، جوزف نے گلوگیر لہجے میں کہا، اور کسی کمزور آدمی کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا، کسی آدمی کے ساتھ جس پر کوئی حکم چلاتا ہو، جس کی طاقت کسی اور کے بس میں ہو اور جو عورت کا غلام بن گیا ہو، تو یہ بات ہے، عمران نے کہا۔ لہجے میں نرمی تھی۔ ہاں باس، یہی بات ہے، اور پھر مجھ سے کسی کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ جوزف کا اشارہ جولیانا فٹس واٹر کی طرف تھا۔ تو تم مجھے کمزور سمجھتے ہو؟ سمجھتا ہوں نہیں باس، اب تم کمزور ہو گئے ہو، جوزف نے کہا۔ میرا تجربہ ہے باس، شادی کے بعد آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے۔ عمران نے ہنکار بھرا نگاہیں جوزف پر جمی ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ باس کہ اب تمہاری دوڑ تمہارا واقف ہلائے گا، وہ بولے گا بیٹھو تو تم بیٹھے گا، وہ کہے گا اٹھو تو تم اٹھے گا، پھر ایسے میں جوزف دی گریٹ الو کے پٹھے کا تمہارے پاس کیا کام ہوگا باس؟ تو میں کمزور ہو گیا ہوں؟ کیوں؟ یس باس، جوزف نے سر ہلایا۔ میں جورو کا غلام ہو گیا ہوں؟ کیوں؟ یس باس، جوزف نے سر ہلایا۔ تو رک نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یس باس، جوزف نے سر ہلاتے ہوئے گلوگیر لہجے میں کہا۔ تو لے، آخری بار کہتے ہوئے عمران نے الٹے ہاتھ کا ایک پنچ پوری قوت سے جوزف کے جبڑے پر دے مارا، اور دوسرے ہی لمحے جوزف اچھلا اور کئی فٹ دور جا گرا۔ چند لمحے وہ ساکت فرش پر پڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اٹھا۔ منہ سے خون کی پتلی سی لکیر بہتی ہوئی گردن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا، پھر بار بار سر جھٹکنے لگا، پلکیں اس طرح کھل اور بند رہی تھیں جیسے بے حد نشے میں ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور لڑکھڑاتا ہوا کسی شرابی کی طرح عمران کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھیں نشے سے بھوچر لگ رہی تھیں۔ وہ عمران کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا، پھر چند لمحے اسے گھورتا رہا۔
اور پھر بڑی تیزی سے عمران کے پیروں میں گر کر اس نے پیر پکڑے اور زور زور سے چلانے لگا، دھاڑنے لگا، سسکنے لگا، باس تم گریٹ ہو، باس تمہاری شادی نہیں ہوئی، باس وہ سب جھوٹ ہے، تم ویسے ہی ہو، میں افریقہ نہیں جاؤں گا۔ ایسی کی تیسی افریقہ کی باس، جہاں میرا باپ ہے وہاں میں ہوں باس، نہیں تو چلا جا، جا چلا جا افریقہ۔ عمران گرایا، نو باس۔ جوزف نے نفی میں سر ہلایا، ام کو معافی دے دیو باس۔ اچھا کھڑے ہو، عمران گرا کر بولا، اور جوزف بڑی فرما برداری سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جس جبڑے پر گھونسا لگا تھا وہ اب متورم نظر آنے لگا تھا۔ عمران نے اسے گھورا، پھر سر ہلا کر بولنا ہی چاہتا تھا کہ فون کی گھنٹی بول پڑی اور وہ چونک گئے۔ بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، اس نے ریسیور کان سے لگا کر کہا، میں سلیمان بول رہا ہوں، طاہر صاحب۔ دوسری جانب سے سلیمان کی آواز سنائی دی، چھوٹے صاحب اب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیا حال ہے؟ کوٹھی میں خیریت ہے؟ جی ہاں، صاحب کو بتلا دیجیے کہ نائلہ ارشی بیٹیا کے لڑکا ہوا ہے کیا؟ بلیک زیرو اچھل پڑا، بے ساختہ اس کی نگاہیں عمران کی جانب اٹھ گئی تھیں جو مستفسرانہ نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ سیاہ سوٹ والے نے کہا۔ آرڈر کیا ملے ہیں؟ نیلے سوٹ والے نے پوچھا۔ یہی کہ ہر قیمت پر انہیں ختم کر دیا جائے۔ مگر کارل، نیلے سوٹ والے نے کہا، ہمیں ان کے بارے میں کوئی کارآمد بات نہیں معلوم۔ ان لوگوں کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہمارے پاس ہے مسٹر راڈلف، کارل نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کس قسم کی؟ راڈلف نے پوچھا۔ یہاں سے 7 آدمیوں کی ٹیم آپریشن ایکس کو سبوتاژ کرنے گئی تھی، کارل نے کہا۔ ان 7 میں ایک علی عمران ہے، یہ کون ہے؟ راڈلف نے پوچھا۔ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ مقامی انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر سر رحمان کا لڑکا ہے، انہی کے ساتھ رہتا ہے۔ نہیں، کارل نے کہا، پہلے وہ الگ رہتا تھا، پھر 10-11 ماہ پہلے اس کے باپ نے اسے گھر میں قید کر دیا تھا۔ کیوں قید کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ شادی، کارل نے کہا۔ عمران کی شادی کی وجہ سے؟ میں سمجھا نہیں، راڈلف نے کہا۔ اب تک جو تفصیلات اس کے بارے میں جمع ہو سکی ہیں ان کے مطابق عمران سیکرٹ سروس کے پراسرار سربراہ ایکس 2 کے لیے کام کرتا ہے اور اس کا داہنا بازو مانا جاتا ہے۔ اب تک اپنے ملک اور بیرون ملک وہ درجنوں جاسوسوں کا خاتمہ کر چکا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے جبکہ وہ شادی سے انکاری تھا۔ پھر راڈلف نے کہا، تمہاری باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کی مرضی کے خلاف۔ ہاں، تمہارا خیال ٹھیک ہے، کارل نے کہا۔ رحمان صاحب نے اسے 10-12 ماہ پہلے قید کر کے شادی کرا دی تھی اور آج ہی اسے کوٹھی سے رہائی ملی ہے۔ پہلے ہمارا ایک آدمی اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھا کیا مطلب؟ راڈلف نے پوچھا۔